دن بدن کھلنے لگا ہے نعمت الاسلام یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 229واں دن 19 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ثمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے تمام بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے، اس میں سے ثمامہ بن اسال حنفی کے پاس بھی بھیجا۔ ثمامہ یمامہ کے علاقے کا بادشاہ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پر بڑی ناگواری کا اظہار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ناکام رہا تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھتا اور حملے کر کے شہید کر دیتا۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے قید کر لیا، مسجد نبوی میں لائے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم چاہتے تھے کہ اسے مقتول صحابہ رضی اللہ عنہم کے خون کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا، اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا اور دودھ پیش کیا۔ 2 روز کے بعد اس کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مدینے کے باہر گئے، وہاں غسل کیا اور واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلامی طریقے پر عمرہ کیا، اور سب سے پہلے آدمی ہیں جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے عمرہ کیا، کسی کو ان کو روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے جہاد کیا، مختلف جنگیں ہوئی، پھر سن 11 ہجری میں ایک جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ زمین کے خزانے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہیرے موتی، سونا چاندی، لوہا پیتل اور نہ جانے کتنی قسم کی دھاتوں کو پیدا فرمایا ہے، جس کے استعمال سے انسان ہزاروں قسم کی چیزیں تیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے زمین میں کیسی کیسی قیمتی دھاتوں کو پیدا فرمایا، یقیناً یہ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ فائدہ: میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 حصے سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں بچوں سے دل جوئی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بچوں سے فرماتے، جو میری طرف دوڑ کر آئے گا تو میں اس کو یہ چیزیں دوں گا۔ تو بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آتے، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اور کوئی سینے پر آ کر گرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دیتے اور چمٹا لیتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ خالہ کی خدمت کرنا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں ازار یا پینٹ کو لٹکانے کی وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں دیکھے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا ملعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کا سب ملعون ہے، رحمتوں سے دور ہے، سوائے اللہ کے ذکر اور اس کے ذکر والی چیزیں، یا عالم یا طالب علم۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں جنت کی حوروں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت کے باغوں کے محلوں میں
نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، حلق کے کوے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو گلے کے کوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی کو پانی سے رگڑ کر اس کی ناک میں چڑھائے۔ فائدہ: کوا گوشت کا لٹکتا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔